अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त, आबाद और खुश होंगी। तो आज फिर हाजिर हुई हूँ अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को लेकर। ये बहुत ही कीमती बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है, हमें उन पर चलना है। अपने नबी पाक की कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे हमें फ़ायदा ना पहुँचे, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे हमें इज़्ज़त ना मिले। हर बात में शिफा है, हर बात में इज़्ज़त है, हर सुन्नत पे अमल में बरकत है। तो आज फिर हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पूरे माशरे में इज़्ज़त भी देंगी और हमारे तरीक़ों को बेहतर करेंगी, हमें लोगों के सामने इज़्ज़तदार बनाएंगी। तो उस पर हम अमल करेंगे, अपने बच्चों को भी अमल करने के लिए कहेंगे। जब हम अमल करेंगे तो वही चीज़ हमारे बच्चे देखेंगे, तो वो भी उस चीज़ को अमल में लाएंगे। तो हम सुनते हैं वो बातें, क्या कीमती बातें हैं। अकड़ अकड़ कर इतराते हुए ना चलो। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अकड़ अकड़ कर इतराते हुए ना चलो, बल्कि आजिज़ी के साथ चलो। अकड़ कर इतराते हुए चलने से तकब्बुर आता है, तकब्बुर दिखाई देता है। चाहे हमारे दिलों में तकब्बुर ना हो, लेकिन नज़र आएगा लोगों को। तो हमें अकड़ कर नहीं, नॉर्मल चाल चलनी है, इतराते हुए नहीं, किसी को जलाते हुए नहीं, आहिस्ता और नॉर्मल चाल चलनी है। अल्लाह ताला को सफाई सुथराई पसंद है, लिहाजा घरों से बाहर जो जगह खाली पड़ी हैं उनको साफ़ रखा करो। औरतें घर के अंदर सफाई खुद करें और बाहर की सफाई बच्चों से या मर्दों से करवाएं। अल्लाह पाक को और अपने नबी पाक को सफाई बेहद पसंद थी। तो अंदर यानी घर के अंदर की सफाई औरतें खुद करें या अपनी मेड से करवा लें, नौकरानी से करवा लें, लेकिन घर के बाहर की सफाई मर्दों की ज़िम्मेदारी है। उसे मर्द करें या आपके घर के बच्चे, जिन्हें बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना करें कि अपने घर की तो सफाई कर ली और बाहर ले जाकर पूरा कूड़ा लगा दिया, ये भी नहीं करना है। बाहर भी सफाई रखें और अंदर भी सफाई रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर की सफाई करके कूड़ा दूसरे के घर के आगे लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। अपने घर की सफाई करें, अपने बाहर की सफाई करवाएं। जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ और अंदर से पूछे कौन है, तो ये ना कहो कि मैं हूँ, बल्कि अपना नाम बताओ। जब हम किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो अंदर से आवाज़ आएगी, नेचुरली आवाज़ आती है, कौन है। तो हम ये ना कहें कि मैं हूँ, बल्कि ये कहें, अपना नाम बताएं। ठीक है। छुप कर किसी की बात ना सुनो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ में है कि छुप कर किसी की बात ना सुनो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब किसी के घर जाओ तो पहले इजाज़त ले लो। जब किसी के घर जाएं तो फ़ोन से या कहलवा दें, अगर फ़ोन नहीं है तो बच्चे से कहला दें कि आज हम आएंगे, इजाज़त ले लें। हो सकता है उसका पहले से कोई प्रोग्राम हो, आप जाएं तो उनके प्रोग्राम में कोई खलल पड़ जाए, तो इससे एहतियात बरतें। इससे लोगों के दिल में आपके लिए इज़्ज़त, एहतराम आएगा और आपकी सलीकामंदी नज़र आएगी। तो इस पर अमल करें। और अगर किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो अंदर ना झांकें, साइड में खड़े हो जाएं। दरवाज़ा खटखटा के साइड में खड़े हो जाएं। अपने मायके भी जाना हो, अपने माँ बाप से मिलने भी जाना हो, तो अपने शौहर की इजाज़त लेकर जाएं।
یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے شوہر کی اجازت لے کر ہی عورت کو اپنے گھر سے باہر قدم نکالنا چاہیے۔ اس پہ ضرور عمل کریں، اس میں برکت ہے اور عزت ہے اور محبت ہے۔ کسی کی چیز مذاق میں لے کر نہ چل دو۔ کسی کی چیز مذاق میں اٹھائے، ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، چلو یہ میرا ہوا، اسے میں لے جا رہی ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی بہن کی چھوٹی سے چھوٹی یعنی لکڑی جیسی ایک معمولی چیز کو بھی لینے سے پہلے اس سے اجازت لے لو۔ اپنی سگی بہن یا اپنا سگا بھائی، اس کی بھی چیز لینے سے پہلے اجازت لے لو۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اجازت لینے میں کیا ہے؟ اجازت لینا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اجازت لینے سے کوئی ہم چھوٹے تھوڑی نہ ہو جائیں گے۔ تو ہم کسی کی بھی چیز اٹھائیں، جب اپنوں کے لیے اتنا بتایا گیا ہے، اپنی سگی بہن کے لیے بتایا گیا ہے کہ اجازت لے لو، تو ہم کسی دوسرے کی چیز بنا اجازت کے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ اس کا الٹ پھر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ مسلم میں آتا ہے۔ زمانے کو برا کہتے ہیں، اکثر ہم لوگ اپنی باتوں میں کیا کہتے ہیں؟ بہت خراب زمانہ ہے، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اب تو بہت خراب زمانہ آ گیا ہے۔ تو زمانہ کس نے بنایا؟ زمانہ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی نے تو زمانہ بنایا۔ جو حالات آ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں، تو زمانہ جو ہے وہ لوٹ پھر کے اللہ ہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو زمانے کو برا نہ کہو، ہوا کو برا مت کہو۔ ترمذی۔ بخار کو بھی برا کہنا منع ہے۔ بخار کو برا کہنا منع ہے کہ یہ بخار تو میرے پیچھے ہی پڑ کے رہ گیا، یہ بخار تو بالکل میری جان لے کے رہے گا۔ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا ابتدائی وقت گزر جائے تو بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے دو۔ شام کا وقت جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اندر آ جاؤ، تو اس وقت اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دیں۔ اس وقت شیاطین یعنی شیطان پھیلا دیے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پھیل جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اندر کر لیں۔ پھر جو وقت وہ نکل جائے یعنی مغرب کا پورا وقت ختم ہو جائے اور عشاء کا وقت لگ جائے، تب ہم باہر نکل سکتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیاطین بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ تسموں سے باندھ دو، یعنی اپنے دروازوں کو لاک کریں گے تو بسم اللہ کر کے، اور مشکیزوں کے منہ تسموں سے باندھ دو۔ ہمیں اپنے برتنوں کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے، ان کو ڈھانک دینا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشکیزیں چلتے تھے، لیکن اب مشکیزیں نہیں، تو ہمیں اپنے برتنوں کو ڈھانکنا ہے، ٹھیک ہے، جن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو۔ اگر ڈھانکنے کو کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم برتنوں کے اوپر چوڑاؤ میں ایک لکڑی ہی رکھ دو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ یا تو ڈھانک دو، اور اگر کچھ ڈھانکنے کو نہ ملے تو ان کے اوپر چوڑاؤ میں ایک لکڑی ہی رکھ دو، ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں برتنوں کے ڈھانکنے اور مشکیزوں کا تسمہ لگانے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے،
یعنی کوئی بیماری، طاعون وغیرہ اترتی ہیں۔ یہ وبا جس ایسے برتن پر گزرتی ہے جس پر ڈھکن نہ ہو، یا ایسے مشکیزے پر جو تسمے سے بندھا نہ ہو، تو اس وبا کا کچھ حصہ ضرور اس برتن اور مشکیزے میں نازل ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف سے ہے یہ کہ ہمیں برتنوں کو کیوں ڈھانکنا ہے، کیونکہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب وبا نازل ہوتی ہے۔ اگر برتن کھلا ہوا ہوگا تو بیماری اس میں چلی جائے گی، تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا، تو ہمیں روز رات میں اپنے برتنوں کو ڈھانک دینا ہے۔ جب رات کو چلنا پھرنا بند ہو جائے، یعنی گلی کوچوں میں آمد و رفت بند ہو جائے، تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو، کیونکہ اللہ جل شانہ انسانوں کے علاوہ اپنی دوسری مخلوق میں سے جیسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی شیاطین کو گھومنے کی آزادی دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھیل جاتے ہیں۔ جب رات میں چلنا پھرنا بند ہو جائے تو کم نکلو، گلی کوچوں میں نہ گھومو، نہ ٹہلنے نکلو، مطلب جب بالکل ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، آرام کے لیے چلے جاتے ہیں، اس وقت نہ نکلیں۔ سناٹا کہتے ہیں نا جس میں سناٹا ہو جاتا ہے بالکل رات کا، اس وقت نہ نکلیں، کیونکہ شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس وقت اپنی کسی بھی مخلوق کو چھوڑنے کی آزادی رکھتے ہیں، کسی بھی مخلوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رات میں کم نکلنے کی کوشش کریں۔ ان آداب کو خوب یاد کر لو اور عمل میں لاؤ، بچوں کو یاد کراؤ اور ان سے عمل کراؤ۔ کھاتے پیتے اور سوتے اٹھتے بیٹھتے وقت اور ہر موقع پر ان سے پوچھ گچھ کرو کہ فلاں بات تم نے عمل میں لائی، اگر نہیں لائی ہے تو اس کو عمل کرو، اور پھر چیک کرو کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یا میرا بچہ اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہا تو ہم اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم اس کی عادت ڈالیں، ایسی ہم خود عادت ڈالیں اپنی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں، تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔